وہ عوامل جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کا باعث بنے، ان میں سے ایک اس شہر میں اسلام کا فروغ ہے۔ عرب قبائل جب تجارت کے لیے مدینے سے مکہ آتے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے اور ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے۔ اس دعوت کے خاطر خواہ نتائج نکلے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد قبائل اوس کا ایک گروہ مدینے سے مکہ آیا اور آپ سے ملا، اور اس گروہ کے 6 افراد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مدینہ واپس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد مدینہ کے 70 مرد و زن مکہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس موقع کے بعد مدینہ میں اسلام کی اشاعت تیز ہو گئی۔ مدینہ کا ماحول چونکہ کفار قریش کے ایذا سے محفوظ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی۔ وہاں اہل مدینہ نے مہاجرین کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ دوسری طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ بھی مدینہ تشریف لے جائیں، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر وہ خود کون سا فیصلہ کرتے تھے جو یہ فیصلہ بھی کرتے۔ چنانچہ اس وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے لیے راہ نکل آئی۔ لہٰذا اسی واقعے کو ہجرت کا اصلی سبب کہا جا سکتا ہے۔ کفار قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ وہ اس بات سے خوف کھانے لگے کہ کہیں اسلام ایک ایسی طاقت نہ بن جائے جو ان کی راہ میں آ کر کھڑی ہو جائے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے پیش بندی کے طور پر قریش نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ مگر آپ کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ آپ کا تعلق بنی عبد المطلب سے تھا۔ اگر آپ کو گنے چنے چند افراد قتل کرتے تو وہ لوگ بنی ہاشم کی تلواروں سے بچ نہ سکتے تھے۔ بنی ہاشم ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا بدلہ لیتے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے سر جوڑا اور خفیہ اجلاس میں بیٹھ گئے۔ کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی چنا جائے اور وہ سب مل کر یکبارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیں اور سوتے میں آپ کو قتل کر ڈالیں، تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کس سے اس خون کا بدلہ لیں۔ قتل کے اس منصوبے کو خفیہ رکھا گیا، مگر خداوند متعال نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا اور آپ کو اجازت دی کہ آپ راتوں رات مدینہ ہجرت کر جائیں، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے۔ قریش کو مغالطہ دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہتے تھے جو تلواروں کی چھاؤں میں آپ کی جگہ آپ کے بستر پر سو جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس موقع کا ہیرو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ شب ہجرت کا وہ ہیرو اور کوئی نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، جن کی نظیر دنیا و قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو خوب جانتے تھے۔ آپ کو ان کے ایمان اور اخلاص کا بخوبی علم تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں مدینہ ہجرت کر جاؤں، مگر یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سفر کو مخفی رکھنا ہے تاکہ قریش کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ انہوں نے آج رات مجھے بستر پر قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہیں مغالطہ دینے کے لیے تم میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ وہ میرا تعاقب نہ کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں آپ پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو جان دینے پر آمادہ دیکھا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے سر اور چہرے کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ پھر آپ نے ان کو الوداع کہا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام، جن کا اس وقت ظاہری سن 23 سال کا تھا،
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب خوابی کا لباس زیب تن فرمایا اور بڑے اطمینان سے چادر اوڑھ کر بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے تو خدائے عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی مقرر کیا ہے اور ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ مقرر کی ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون اپنی عمر دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے پوچھا، پروردگار اس معاملے میں ہم مجبور ہیں یا مختار؟ تو خداوند متعال نے فرمایا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی عمر دوسرے کو نہ بخشی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے اپنے نبی محمد کو اور اپنے ولی علی کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ دیکھو آج علی بستر رسول پر سو گئے تاکہ اپنی جان ان پر قربان کر دیں۔ زمین پر جاؤ اور علی کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھو۔ چنانچہ دونوں فرشتے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبرائیل ان کے سرہانے اور میکائیل ان کے پائند کی جانب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مبارک ہو آپ کو اے فرزند ابو طالب، کون ہے جو آپ کی مثل بن سکے، کیونکہ اللہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ یہ بات ینابی المودت، کفایت الطالب اور تفسیر رازی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب رات ہوتے ہی مجمع جمع ہوا جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اشرف کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات کا سناٹا گہرا ہوا تو وہ اپنے شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اشرف میں داخل ہو گئے۔ جو ہی انہوں نے چادر کھینچی تو حضرت علی علیہ السلام نے تکیے سے سر اٹھا کر بلند آواز میں فرمایا، تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ قریش نے جب حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں دیکھا تو حیرت اور خوف کے مارے ان کی تو جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں ان کا نگران نہیں ہوں، کیا تم ان کو میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک بولا کہ یہ محمد کا پشت پناہ ہے، اس لیے محمد کی جگہ اسی کو قتل کر ڈالو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ میں ان کے بیت اشرف میں اس طرح داخل ہونے کے جرم میں تمہاری گردنیں کاٹ ڈالتا۔ دور ہو جاؤ، تم لوگ گمراہ ہو اور قبول حق کی سعادت تمہارے مقدر میں نہیں ہوئی۔ کفار قریش کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ آپ کے تعاقب میں غار ثور کے دہانے تک جا پہنچے، جہاں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، مگر اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں رکھا اور کفار آپ تک نہ پہنچے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی اشاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے 23 سالہ حق شناس مرد شجاع کی حیثیت سے خود کو موت کے یقینی خطرے میں ڈال کر جس احسار کا ثبوت دیا تھا، اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ ہاں مگر خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس عظیم ہستی کو بچایا جو تمام مخلوقات سے اور طواف کعبہ کرنے والوں سے برتر ہے۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو ان کے خطرناک منصوبے سے بچا لیا۔ اسی احسار کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالی ہے۔ تمام مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ آیت صرف حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کا یہ اثار شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو جانے تک ہی محدود نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کی دیکھ بھال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی رکھی امانتوں کو واپس ان کے مالکوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ نے انجام دی۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو صرف اپنے بستر پر سلا کر نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جگہ اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے جو استقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا وہ رہتی دنیا تک سنہری حروفوں میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے چند دن بعد حضرت علی علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین اور چند مسلمانوں کے ہمراہ مدینے پہنچے۔ بعض محرخین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی بستی میں حضرت علی علیہ السلام کے انتظار میں رکے رہے تاکہ ان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں۔ واللہ عالم۔ مدینے میں حضرت علی علیہ السلام ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے۔ ہجرت کے پہلے سال جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی مقرر کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کر دیا تو فرمایا، اے علی، خدا نے مجھے فاطمہ کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اور میں 400 مسقال چاندی کے عوض ان کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے قبول ہے، میں خداوند عظیم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لانے لگے۔ سامعین گرامی قدر، اس واقعے سے جو اثار کی مثال ہمیں ملتی ہے گویا وہ اور کسی واقعے سے نہیں ملتی۔ حضرت علی علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ دشمنین مکہ ننگی تلواریں لے کر گردن کاٹنے کے لیے موجود ہیں، مگر پھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو اپنی جان پر مقدم رکھا، اور یہی وہ بات تھی کہ جس پر اللہ نے فرشتوں کے سامنے فخر کیا۔ بے شک حضرت علی علیہ السلام کی زندگی مومنین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔